نہیں آئیں گے. علی بھائی ایک اگر اجازت دیں ویسے بس کیونکہ شاید میں اس کے بعد پھر چلا بھی جاؤں. جی جی جی. یہ ویسے جب بھی کوئی بندہ ہے کہ محبت کا کام کرے نا تو اس کے عام طور پہ پڑھائی ضرور ہوتی ہے. یہ میں تفنن طبع کے طور پہ پوچھ رہا ہوں. تو آپ نے جو اتنا بڑا ایک بیڑا اٹھایا ہے یہ بھی ذرا تھوڑا واقعات بتا دیں کہ آپ کی کبھی کوئی مطلب ہے کوئی لوگوں نے پٹائی کی ہو. یہ ہو نہیں سکتا نہ ہوئی ہو. پٹائی کا میرے اوپر تو آپ کو پتا نا ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 28 اکتوبر 2017 کو. نہیں اس کے علاوہ ویسے کبھی تو سر اور کیا ہو, جب آپ نے سٹارٹ کیا آخری ایکسٹریم تو یہی ہو سکتی ہے نا. ہلکی پھلکی فیملی میں دوستوں میں نہیں اس لیول تک بات نہیں پہنچی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں آتا نا کہ اے شعیب اگر ہمیں تیرے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو اب کب سے تجھ سے نپٹ چکے ہوتے. ذرا میں ایک یعنی اسٹرانگ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, فائنینشلی بھی اور قبیلہ وائز بھی. مغل ادھر بہت زیادہ ہیں. اور پھر یہ ہے کہ میں کبھی اس ایکسٹریم پہ گیا نہیں ہوں نا کسی کے ساتھ. مجھے اگر کسی نے میں یعنی مار تک نوبت ہی نہیں آتی نا. مار تو اس کو پڑتی ہے نا شاہ جی آپ جیسے لوگوں کو پڑتی ہے جو پیچھے پڑ جاتے ہیں. مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا, مجھے اگر کسی نے بازو سے پکڑ کے نا نکل مسیتی تو میں نکل جاتا ہوں. لڑائی تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ آگے سے اکڑیں. تو ہم تو پیسے موڈ میں رہتے ہیں. بہرحال 2010 کے اندر ایک دفعہ تقریباً کوئی 200-250 بریلوی علماء اور مندریوں والے ادھر ایک بار آگے تھے اکیڈمی میں, اور وہ بھی میں نے کئی دفعہ سٹوری سنائی ہے. ہم نے ان کو پازیٹیولی ڈیل کیا. وہ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی کہ سامنے صدر تھانہ ہے تو وہاں سے پولیس بھی آ گئی کہ اتنے بندے کیوں ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں. کسی نے کہا جی مناظرہ ہونے لگا. مناظرہ کیا ہونا تھا؟ تو وہ پھر وہ معاملہ اللہ کی طرف سے ٹل گیا. تو ہم نے شروع سے مناظرے والی یعنی آپ والی سوچ نہیں رکھی. شاہ جی نے بڑا زور لایا منو کسی طریقے نا کسی نال بٹھان, ضرورت ہی نہیں. سر ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں علماء بیٹھ سکتے. آپ تو چھوڑ دیں, بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے تو مجھے بتائیں یہ آپس میں بیٹھ کے ایک کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ آپس میں بیٹھے ہیں اور کسی ایک کو اپنا لیڈر مان لیا تو مجھے کیوں بٹھانا چاہتے ہیں؟ ہماری تو چندہ بک نہیں ہے, ہماری مسجدیں نہیں, مدرسے نہیں, آپ کے تو اتنے سارے لوگ ہیں. آپ آپس میں مل کے امت کے لیے تو فلاح کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام کریں. ہمیں کیوں بٹھانا چاہتے ہیں؟ وہ بٹھانا اس لیے چاہتے ہیں کہ اس رنگ میں بھنگ ڈالیں. ٹھیک ہے سر, جو قوم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی 17 رکعتوں میں فرض کی روزانہ بابوں کو پکارے اور وہ کہ جی بلاؤ علی کو ہمارے ساتھ توحید پہ مناظرہ کرے, تو علی نے تو اپنے دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں سامنے رکھ دی ہیں. اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہونا. اس لیے ہم ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ, میں ان کو کہتا ہوں میرا مقدمہ عوام کی عدالت میں. آپ بھی اپنا موقف عوام کے سامنے رکھیں, ہم بھی رکھتے ہیں. جہاں پہ غلطی رکھتی ہے, میرے علاوہ دنیا میں کسی عالم کے جو دین کا کام کر رہا ہو کوئی کلپ چڑھا ہوا ہے کہ اس نے رجوع کیا ہے؟ میرے یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع. یہ 5 تو میں نے کلپ بنایا نا, اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً ویڈیوز میں جب مجھے چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو میں کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ فلاں چیز اس طرح نہیں تھی, وہ ایسے ہو گئی, وہ ایسے نہیں تھی, وہ ایسے ہو گئی. اور ایون مجلس میں بعض اوقات فی البدی کوئی مجھ سے غلط جملے نکل جائیں, جب ہم کلپ بنانے لگتے ہیں ہم وہ کٹنگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ تاکہ چونکہ کلپ ہی زیادہ تر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پھر حدیث کے الفاظ کا بھی خیال رکھتے ہیں. اب پچھلے جو کلپ تھی اس میں مجھ سے یعنی ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں بیان کر دیا کہ جی وہ غزوہ بدر کے موقع پہ پیش ہوئے, احد میں اجازت مل گئی اور بدر میں نہیں ملی تھی. حالانکہ وہ احد میں نہیں ملی تھی, خندق میں مل گئی تھی. لیکن ہم نے حدیث کا JPG لگا دیا کہ اگر سلپ آف ٹنگ ہو جائے بعض کا غلطی ہو جاتی ہے. ایک کلپ کے اندر میں نے جو ہے نا وہ اندلس کے ایک بہت بڑے امام ہیں, امام ابن عبد البر, جو اس زمانے کے مولانا مودودی ہیں. خلافت و ملوکیت اس زمانے میں انہوں نے الاستیاب جو صحابہ کرام کے اوپر کتاب لکھی ہے نا, صفین نہروان جنگ جمل کے اوپر, کمال کچھ کر دیا انہوں نے. یہ مودودی صاحب نے زیادہ تر اسے نقل کیا ہے, تو میں نے ان کے بارے میں کہہ دیا تھا شام کے محدث. اچھا, لیکن میں اپنے ذہن میں اسپین کہہ رہا تھا لیکن زبان سے شام نکل گیا. یہ وہم ہو جاتا ہے, محدثین کو وہم ہو جاتا ہے. امام مسلم کے لیے ایک دفعہ میرے سے نکل گیا کہ جی وہ کشیریہ کے رہنے والے, کشیری ان کے نام تھا, ان کا وہ قبیلے کا نام تھا, وہ نیشا پور کے رہنے والے تھے لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ایران کے ہی تھے. تو اس میں میرا کلپ بھی ہے, انجینئر محمد علی مرزا کو وہم. ٹھیک ہے, وہم لگ سکتا ہے کسی بندے کو. ٹھیک ہے, ایک کلپنگ کر لینا. وہم کسی بھی بندے کو کسی بھی وقت لگ سکتا ہے. اسی لیے میں الحمدللہ
رجوع کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں، مجھے کوئی آر نہیں ہے رجوع کرنے کے اوپر. یعنی رجوع سے وہ بندہ بھاگتا ہے جس کے اندر تکبر ہو. ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں، ہم نے کوئی بینیفٹ تو لینا نہیں ہے. سر کوئی اور مفتی کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں تو ہر دفعہ کہتا ہوں میں پہلے یہ تھا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، تو یہ میرا اعلان رجوع ہی ہوتا ہے نا. اور ان سب سے بڑھ کے میرا اعلان رجوع ہوتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں کوئی علمی بات کرے سے وہابی، نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا یا بابوں کا ماننے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی بندہ ہوں. میں نے پوری اپنی یعنی ایک لائف بایوگرافی فلما دی آپ کے ساتھ ہی، 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. میں سنی شیعہ سے مسلم کیوں ہوا، تو میں تو اعلانیہ بتا رہا ہوں، میں پہلے یہ تھا پھر یہ ہوا پھر مجھے یہ پتا چلا، تو میں تو ہر دفعہ رجوع ریکارڈ کرا رہا ہوں. اور دوسری طرف علماء کی حالت ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ ہم ان کی ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں. ایک وہ کراچی کے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو شروع سے وہ عقیدہ ہے کہ میں تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل نہیں مانتا. بہرحال ہمارے بزرگ المہند میں لکھ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے مطلب ہم ان کو بھی غلط نہیں کہتے. حالانکہ یہ عقیدہ ان کا میرے کلپ کے بعد ہوا ہے، میرے کلپ سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میرا وہی عقیدہ جو المہند میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارے یوسف بھائی نے وہ کلپ بنا دی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کلپ دیکھ لیں کتنے لوگوں کے سامنے پہنچا. کسی کی لائیو سٹوری ویڈیو میں اس کی دکھا سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ اڑدرمی کا شکار اور جھوٹ بولے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں میں ان علماء کے ساتھ بیٹھوں. نہ فائدہ کوئی نہیں. اور میں آپ کو آخر میں بس اس کو اگلی سوال پھر بعد میں کرتے ہیں، یہاں پہ ہم اپنی نشست کا پہلا حصہ مکمل کریں گے، آگے ابھی چلے گی ہے، ابھی تو 4-5 سوال ہوئے ہیں، 20 سوال ہیں. تو اگلے دن نا جی مغرب کے وقت میں عثمان بھائی کے پاس آیا تو ان کے پاس ایک بھائی کا فون آیا، تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ علی بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے جو مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت بتائی تھی نا تو میں نے جا کے لائبریری میں دیکھی ہے، واقعی مل گئی ہے. اور وہ جو ایک حاکم کی روایت تھی نا وہ مجھے نہیں مل رہی تھی، وہ بھی مل گئی. اچھا، انہوں نے سپیکر آن کیا تھا، میں گفتگو سن رہا، میں سمجھے یہ کوئی مفتی ہے، تو کہتا ہے میں لائبریری میں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی تو وہ سارا کچھ. میں نے عثمان بھائی کو اشارہ کیا، میں نے کہا اسے پوچھے یہ کون ہے، تو سر وہ کہتا ہے میں پیکو کا کام کرتا ہوں. جدو کڑھائی کرنے والے، ریڑیاں لانے والے کالج کے سٹوڈنٹ مفتیوں کے گاٹے فٹ ہوں گے تو سر پھر وہ تو چیخیں گے نا کہ ہم نے اجماع کرنا ہے اس کے خلاف. نہ تواڈے خلاف تواڈی عوام نے اجماع کرنا ہے انشاءاللہ، اور کر لیا ہے اجماع تو آپ کے خلاف ہوا ہے. اچھا، تو میں نے پھر عثمان بھائی کو اشارہ کیا، اس سے پوچھو بھی تمہیں حاکم کا نام تو ہمارے مطلب بڑے بڑے علماء نے نہیں سنا ہوا، مصنف ابن ابی شیبہ صرف انہوں نے کہیں پڑھا ہی ہوگا کہ دیکھی نہیں ہے، یہ کتابیں تو عوام الناس کے سامنے تو کتب ستہ ہی آتی ہیں. وہ کہنے لگا جی میرے ایک دیوبندی مفتی دوست ہیں، ان کی لائبریری ہے تو میں ادھر جاتا ہوں، میں ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں، نشان لگاتا ہوں، میں اس مفتی کو بتاتا ہوں. تو کہتا ہے میں نے پھر انہوں نے بتایا علمی ایک لطیفہ، انہوں نے کہا کہ مفتی کہتا ہے یار یہ تو جو یہ تجھے کون بتاتا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ میں انجینئر صاحب کو سنوں. کہتا وہ تو مرتد ہے. استغفر سیدھا انہوں 1 منٹ میرے سامنے بٹھا، وہ 1 منٹ نہیں کٹ سکتا. وہ کہتا انہوں چھاڑ دے تو میرے سامنے نہیں 1 منٹ بہ سکتا. نا پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، یہ پرانیاں گلاں نے اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اب تو پیکو والے، ریڈیو والے، کالج کے سٹوڈنٹ، موچی، کتابیں بیچنے والے، ٹھیک ہے جی، اور مٹیریل بیچنے والے، وہ اب جناب علماء کو فٹ ہوئے میں. تو اس نے کہا یہ دیکھ لے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا 5B میں جو لکھی ہیں کربلا کے اوپر، یہ نکل رہی ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتا نہیں علی مرتد ہے. تو اس نے کہا اچھا علی تو مرتد ہے، اور علی نے جن سے حدیثیں نقل کی ہیں وہ تو اس سے بڑے مرتد ہیں. آئے ہائے ہائے پھکی، اے پھکی ساری اتنے نہیں، یہ سب پوری دنیا پھکی اپنے اپنے سٹائل پھیل رہی ہے. اسی لیے ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی جماعت لانچ نہیں کی. مجھے بڑے لوگ ابھی مشورے دیتے ہیں کہ جی وہ ایک پلیٹ فارم سے آواز پوری دنیا میں بلند ہونی چاہیے، ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہو. میں نے کہا نہ، ہر گلی میں انجینئر الگ ہونا چاہیے، ہر ملک کا انجینئر الگ ہونا چاہیے، ہر گاؤں کا انجینئر الگ ہو، وہ اپنے اپنے حلقہ اثر میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے. اگر ایک پلیٹ فارم کے نیچے کریں گے تو وہ بت کھڑا ہوگا. ایک شخص ایسا ہے جس کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. تو آپ پوری امت کو امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر اکٹھا کریں، بجائے آپ یہ کرنے کے کہ آپ انجینئر صاحب کے اوپر کھڑا کریں. اس لیے ہم کوئی مدرسہ یہ کام نہیں کرتے، انہی مشتوں میں رہیں، اور یہ بڑی برکت ہے.